علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نور اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حضور سید عالم نور مجسم راحت آدم و بنی آدم حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ ہم اور آپ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہے۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا الہ العالمین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہماری عبادات و دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ حاضرین، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، عشق کی ابتدا مصطفیٰ مصطفیٰ، عشق کی ابتدا مصطفیٰ مصطفیٰ، حسن کی انتہا مصطفیٰ مصطفیٰ۔ آمد مصطفیٰ ہے کہو دوستو، آمد مصطفیٰ ہے کہو دوستو، مرحبا مرحبا مصطفیٰ مصطفیٰ۔ حاضرین، انشاءاللہ تعالی آپ حضرات سے زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، کیونکہ ہمارے بعد یہاں پر ڈف پر نعت سنانے والے نعتخواں حضرات بھی موجود ہیں۔ ڈف پر ان سے نعت پاک سننے کی سعادت حاصل کرنی ہے، اور بھی نعتخواں حضرات ہیں، ان سے بھی نعت پاک سننے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ زیادہ وقت لیے بنا چند باتیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ حضرات کے گوشہ گزار کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ باوز بلند سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، ایک بات دیکھی جاتی ہے کہ جب درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، ایک عادت ہے ہمارے اندر جو بہت ہی غلط ہے، اس عادت کو نکالنا چاہیے۔ جیسے ہی درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ درود پڑھنے کے لیے کہتے ہی
اللہم صلی علی، بلکہ آواز تو بلند ہوتی ہے، اس کے بعد آواز بند ہو جاتی ہے۔ تو جب درود پاک شروع کریں تو شروع سے لے کر آخر تک پورا درود بآواز بلند پڑھے۔ اللہم صلی علی کہہ دیا، اس کے بعد میں سیدنا مولانا علیہ السلام پورا ہم آہستہ پڑھتے ہیں لیکن منہ میں پڑھ لیتے ہیں۔ اگر پورا درود اگر بآواز بلند پڑھیں گے تو اور مزہ آئے گا۔ درود پاک کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے ہم اپنے بعض جگہ کتاب سے پہلے کتاب کے شروعات میں درود پاک کی فضیلت میں ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں، تاکہ جو ہمیں درود پاک کے بارے میں معلوم ہے اس معلومات میں اور اضافہ ہو جائے، اور اس اضافے کے ساتھ ساتھ ہمیں کہنے کا اور آپ کو سننے کا ثواب ملے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں کہ جب کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے اور وہ درود پڑھنے والا جو سانس لیتا ہے نا، جب اس کی سانس چلتی ہے تو ان سانسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع جانے نہیں دیتا۔ توجہ چاہوں گا بالخصوص نوجوانوں سے، بڑے حضرات سے، درود پڑھنے والا جو سانس لیتا ہے نا، اس کی سانس کو اللہ بیکار جانے نہیں دیتا، بلکہ اس کی سانسوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رحمت کا ابر پیدا فرماتا ہے، اور پھر جب وہ رحمت کا ابر پیدا کرتا ہے تو اس کے بعد اس ابر کو برسنے کا حکم دیتا ہے۔ اب جب درود پڑھنے والے کی سانسوں سے اللہ نے رحمت کا ابر پیدا کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس ابر سے، اس بادل سے برسنے والی بارش عام نہیں ہوگی بلکہ رحمت کی بارش ہوگی۔ جب اس بادل کو، اس ابر کو اللہ برسنے کا حکم دیتا ہے، جب وہ بادل برستا ہے، ابر برستا ہے، تو اس بادل سے، اس ابر سے جب رحمت کی بارش نازل ہوتی ہے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس بارش کے قطرات زمین کے جس حصے پر، پہاڑ کے جس حصے پر پڑتے ہیں تو اللہ اس زمین سے، اس پہاڑ سے سونا پیدا کرتا ہے، چاندی پیدا فرما دیتا ہے۔ زمین پر پڑ جائے تو سونا چاندی، سونا پیدا کرتا ہے، پہاڑ پر پڑے تو چاندی پیدا کرتا ہے۔ اور فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہی رحمت کی بارش کے قطرات کسی کافر پر پڑ جائے تو اللہ اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریے، زمین پر وہ قطرات پڑے سونا پیدا ہوتا ہے، پہاڑوں پر پڑے تو چاندی پیدا ہوتی ہے، کسی کافر پر اس رحمت کی بارش کے قطرات پڑ جائے، اللہ اس کے دل میں ایمان کی محبت پیدا فرماتا ہے، اسے دائرہ اسلام میں داخل کر دیتا ہے۔ تو اندازہ کریے کہ کافر پر پڑے تو وہ ایمان والا ہوتا ہے، اگر کسی ایمان والے پر وہ قطرات پڑ جائے اللہ جانے اس کے کتنے درجات بلند ہو جاتے ہیں، ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا۔ درود پاک کی بڑی فضیلت ہے، ہم کو چاہیے کہ درود پاک کثرت سے پڑھا کریں۔ درود پاک پڑھنے والے کی اللہ 10 درجات بلند فرماتا ہے، 10 گناہوں کو اس کے معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ بہت ساری فضیلت ہے، ہم کو آپ کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس لیے کہ جتنا کہنے والا کہتا جائے، سننے والے سنتے جائے، وقت اور یہ زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن فضائل درود پاک ختم ہونے والے ہیں۔ آئیے چند باتیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے کہنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، کوئی شرک کا فتویٰ لگا دیتا ہے، کوئی بدعت کا فتویٰ لگا دیتا ہے، کوئی ناجائز کا فتویٰ لگا دیتا ہے، کوئی حرام کا فتویٰ لگا دیتا ہے، جیسے کہ فتوے ان کے گھر کی جاگیر ہے، سستے ہیں فتوے ان کے پاس، زبان اٹھائی تعارف کو لگا دیتے ہیں، کہنے سے پہلے سوچتے نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے بڑے لوگوں کا کہنا ہے نا، کہنے سے پہلے سوچو پھر بولو۔
سوچتے نہیں، جو چاہے بول دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر اور آپ پر بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ایسے ناسمجھ لوگوں میں اللہ نے ہم کو نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے ہم کو سمجھداروں کی صحبت عطا فرمائی۔ یہ ہم پر اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں۔ اب بتائیے، اعتراض کرنے والے سے ہم سوال کریں کہ بھائی ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کرتے کیا ہے؟ کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، کوئی نعت خوانی کی محفل سجاتا ہے، کوئی اللہ کے بندوں کو کھلانے کا انتظام کرتا ہے، کوئی درود کی محفل سجاتا ہے۔ تو کیا قرآن پاک پڑھنا غلط ہے؟ کیا درود پاک پڑھنا غلط ہے؟ کیا کسی کو کھلانا غلط ہے؟ نعت خوانی کی محفل منعقد کرنا کیا غلط ہے؟ یہی کام تو ہم میلاد کی محفل میں کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ اب رہی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، یہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ آج کل کرتے ہیں نا، 40 دن کے چلے میں جا کے آ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑے عالم دین سمجھتے ہیں۔ 40 دن کے چلے میں جا کر آ گئے، یوں سمجھتے کہ میں بہت بڑا مفتی ہو گیا۔ پھر سوال کرتے ہیں قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا؟ حدیث کی کتنی کتابیں ہیں، کتابوں کا بھی پتہ نہیں ہوگا۔ حدیث کی کتنی کتابیں، کتابوں کے نام ان سے پوچھے تو نام نہیں بول سکتے۔ قرآن کریم میں کتنی آیتیں ہیں، ان آیتوں کے بارے میں پوچھو جواب نہیں دے سکتے۔ قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، سوال کرتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر یہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا طریقہ نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں عرض کروں تو غلط نہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا یہ خدا کی بھی سنت ہے، نبی کی بھی سنت ہے، پیغمبروں کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یہ اللہ کی سنت کیسے ہوئی؟ نبی کا ذکر کرنا، نبی کی تعریف کرنا۔ تو میں زیادہ نہیں، چند آیتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقام پر قرآن پاک میں ہمارے نبی کی تعریف بیان فرمائی۔ کہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ نبی کی تعریف نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ بھیجنے کا ذکر کر رہا ہے، ہم آنے کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے، میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام پیغمبروں کو جیسے بھیجا، تمہیں ویسے نہیں بھیجا بلکہ تمہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اب ہمارے نبی کیسے رحمت للعالمین ہے؟ اگر جاننا ہے تو یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام پیغمبروں کے ناموں پر آپ نظر ڈالیے۔ کسی کو کسی القابات سے اللہ نے نوازا، کسی کو صفی اللہ کہا، کسی کو کلیم اللہ کہا، کسی کو ذبیح اللہ کہا، کسی کو خلیل اللہ کہا، کسی کو نوح نجی اللہ کہا، کسی کو کچھ، کسی کو داؤد خلیفۃ اللہ کہا، لیکن کسی کا نام اپنے نام سے ملتا جلتا نہیں رکھا۔ اللہ نے اپنے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے اپنی تعریف کی اور فرمایا کہ تمام عالمین کے رب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا تو رحمت للعالمین۔ اب یہیں سے ہمیں پتہ چل گیا، جہاں جہاں خدا کی ربوبیت ہے وہاں وہاں ہمارے نبی کی رحمت ہے۔ اب خدا کی ربوبیت کہاں تک ہے؟ اگر کوئی کہے کہ یہاں تک ہے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ جس طرح خدا کی قدرت لامحدود، ویسے ہی ہمارے نبی کی رحمت لامحدود ہے۔ اللہ یہ تعریف کر رہا ہے قرآن پاک میں، ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں، نبی کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اگر کوئی آپ کو کہے
کہ نبی کی تعریف کرنا کہاں پر ہے، تو کہنا کہ قرآن میں ہے، اور کہنا کہ اللہ نے اس آیت پاک میں کیا فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ ایک بات ہو گئی۔ اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کیا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا۔ بھیجنے کا اللہ ذکر کر رہا ہے، مانے کا ذکر کر، تو خدا کی تو سنت ہوئی۔ پھر ہم سے سوال ہوتا ہے کہ نبی کا ذکر کرنا کہاں پر ہے، تو قرآن میں ہے۔ اور فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہاری طرف اللہ کی جانب سے نور آ گیا۔ یہاں پر نور سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ ایسی بہت ساری آیتیں پاک ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کی شان بیان فرمائی۔ اب میں نے عرض کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا خدا کے ساتھ پیغمبروں کی بھی سنت ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو میں تمام پیغمبروں کا تو ذکر نہیں کروں گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ کے سامنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا۔ اور یہ بات کسی آج کل کے مولوی کی عرض نہیں کر رہا ہوں، قرآن میں اللہ نے اس آیت پاک کو نازل فرما دیا۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون؟ اللہ کے نبی، جسے عیسیٰ اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے ہمارے نبی کی آمد کا ذکر بنی اسرائیل کے سامنے کیا، اپنی قوم کے سامنے کیا۔ اللہ کو وہ ذکر کرنا اتنا پسند آیا کہ وہ ذکر کو قرآن پاک میں نازل فرما دیا۔ 28 پارے میں سورۃ الصف میں آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، آیت پاک وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ۔ پوری آیت پاک میں اللہ نے فرمایا اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے اپنی قوم سے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوں اور ان رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا۔ نام بتایا اور فرمایا کہ میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ پیغمبروں کی بھی سنت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن پاک میں اس واقعے کو اللہ نے بیان فرما دیا۔ اب کوئی پوچھے تو اسے کہنا کہ سورۃ الصف 28 پارے کی یعنی کہ 90 رکوع اس کی 6ویں آیت پڑھ لے، پتہ چل جائے۔ اور میں نے عرض کیا اپنی ولادت کا ذکر خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، آخر یہ روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہر پیر کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا۔ نبی کی ولادت کی خوشی منانا خود نبی کی سنت ہے، اور نبی کا ذکر کرنا، تاریخ بیان کرنا خود نبی کی سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر صحابہ کرام کے سامنے اللہ نے آپ کو جو مقامات عطا فرمائے، جو شان عطا فرمائی، وہ ذکر صحابہ کرام کے سامنے کیا۔ تو نبی کا ذکر کرنا یہ آج اور کل کا بنایا ہوا طریقہ نہیں۔ جو آج کل سوال کرتے ہیں نا قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا؟ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سوال کرنے والے کو پکڑے، اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو علماء اہل سنت سے اسے رجوع کر دیں۔ اب پتہ چلے گا کہ وہ قرآن کتنا جاننے والا ہے یا حدیث کتنا جاننے والا ہے۔ یاد رکھیے جو اتنا سوالات کر لیتے پوچھتے ہیں نا، اس سے کہو کہ قرآن حدیث کو تو ذرا بازو رکھ بابا، سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک سورت سنا کر تو دکھا۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن میں ہے کیا سوال کرتے؟ حدیث پڑھنا نہیں آتا، جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ نبی کا نام لینا نہیں آتا اور حدیث کی بات کرتے ہیں۔
ایسے لوگوں کو پکڑ کر علماء سے رجوع کر دے، پتہ چلے گا کہ وہ کتنے پانی میں۔ اور میں نے عرض کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا یہ صحابہ کی بھی سنت ہے۔ آج کل سوال ہوتا ہے نا صحابہ نے کرا کیا کیا، صحابہ نے خوشی منائی کیا، تو دیکھیے روایتوں میں آتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر پر اپنے گھر والوں کو جمع کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر بیان فرما رہے تھے، سرکار کی ولادت کے واقعات بیان فرما رہے تھے۔ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میلاد کی محفل سجی ہوئی ہے، اور اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے سامنے جتنے محفل میں لوگ جمع ہیں ان سب کے سامنے سرکار کی ولادت کے واقعات بیان کر رہے ہیں، سرکار کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، لا کر یہ نہیں فرماتے کہ اے ابن عباس تم نے یہ شرک کیا، بدعت کیا، یہ ناجائز ہے، یہ نہیں کہتے، بلکہ خوشخبری سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے ابن عباس تیرے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اسی حدیث پاک کے آگے میں اسی رسالے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ کون فرمائے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے، دیکھا کیا کہ حضرت عامر انصاری رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں کو جمع کر کے، اڑوس پڑوس کے لوگوں کو جمع کر کے اپنے گھر میں سرکار کی میلاد کی محفل سجا کر بیٹھے۔ صحابہ کی سنت ہے یہ محفل سجانا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کو بھی تھامو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ہمارا طریقہ صحابہ سے ہٹ کے نہیں ہے۔ آج جو ہم پر فتوے لگاتے ہیں قرآن سے ہٹ کے، حدیث سے ہٹ کے، صحابہ سے ہٹ کے نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث اور صحابہ کے طریقے کے مطابق ہے۔ حضرت عامر انصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، سرکار کی ظاہری حیات میں سرکار کی میلاد کی محفل سجا کر بیٹھے ہوئے اپنے گھر میں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور سرکار جب حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے، سرکار نے دیکھا کہ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی ولادت کے واقعات بیان کر رہے ہیں، سرکار کی شان بیان کر رہے ہیں۔ جب یہ دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ اے عامر تمہیں مبارک ہو، تم نے ایسی مبارک محفل سجائی، اس محفل کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے ہیں، اور تمام فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اے عامر سنو، جو بھی تمہاری طرح ایسی محفل سجائے گا اللہ اسے نجات عطا فرمائے گا۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ حاضرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے عامر یہ کیا محفل سجا کر بیٹھے ہو، عبادت کرو، عبادت کام آئیں گی۔ بے شک عبادت کرنا ہے، ہم عبادت سے انکار نہیں کر رہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میلاد کی محفل کی اہمیت بتلائی۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، نبی کی سننا ہے، آج کے ملا کی سننا ہے، نبی اور صحابہ کی سنت کو اپنانا ہے یا پھر آج کل کے جھوٹے مولویوں کے طریقے کو اپنانا ہے، اپنا ایمان اور عقیدہ بیچ کر۔ جو سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں، حدیث میں، دیکھیے تمام چیزیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ صحابہ کا طریقہ تھا کیا؟ صحابہ نے محفل سجائی۔ اب جو دو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے میلاد کی محفل سجائی، سرکار تشریف لے کر دیکھا کہ میلاد کی محفل سجی ہوئی، خوشخبری سنائی، فرمایا تمہارے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے میلاد کی محفل سجائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی تشریف لے کر آئے، فرمایا تمہارے لیے اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے۔
तमाम फरिश्ते तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सरकार ने फरमाया कि अल्लाह ने जन्नत के तमाम दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए। और हज़रत आमिर अंसारी रज़ी अल्लाह तआला की इस महफिल सजाने पर क़यामत तक आने वाली तमाम उम्मत को खुशखबरी दे दी। फरमाया ऐ आमिर जो भी तेरी तरह ये ऐसी महफिल सजाएगा अल्लाह उसको भी नजात अता फरमाएगा। लेकिन दो हदीसों में क्या आपने एक बात गौर की? इब्ने अब्बास ने महफिल सजाई, सरकार तशरीफ लेकर आए। हजरत आमिर ने सजाई, सरकार तशरीफ लेकर आए। शायद गौर कर लिए होंगे आप तो। हजरत इब्ने अब्बास के पास सरकार तशरीफ लेकर आए, हजरत आमिर अंसारी रज़ी अल्लाह तआला के पास तशरीफ लेकर आए, लेकर आकर खुशखबरी सुना दी। अब इन दो हदीसों की रोशनी में ये बात कहूँ तो गलत ना होगी, ये हमारा यकीन है, जहाँ जहाँ मिलाद की महफिल सजती है वहाँ सरकार तशरीफ ले। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा ना, महफिले मिलाद का है इतना खुलासा लोगो, महफिले मिलाद का है इतना खुलासा लोगो, मुख्तदी आए थे अब उन सब का मुख्तदा आया। तो इन दो हदीसों से हमें ये ऐसे महसूस हो रहा है कि जहाँ जहाँ ऐसी महफिल सजती है वहाँ पर सरकार नजर करम फरमाती है। और सवाल होता है, आखिर बात अर्ज करो, साहबा ने किया क्या, खुलाफाए राशिदीन ने किया क्या? खुलाफाए राशिदीन ने तो फजाइल बयान किए मिलाद की महफिल की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, हजरत अबू बकर से मोहब्बत का दम बढ़ते हैं ना, बड़ी तारीफ करते हैं। बेशक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का अदब व एहतराम हमारे सर आँखों पर। जब मोहब्बत करते हैं खुलाफाए राशिदीन से, अबू बकर से, उमर से, उस्मान से, अली से, तो फिर उनके अक़वाल भी देखिए मिलाद नबी के बारे में क्या है। चाहे सहाबा से मोहब्बत करने वाले हों या अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हों, चारों ने मिलाद नबी के बारे में क्या फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, जो मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में, इस महफिल के सजाने में अगर एक दिरहम भी खर्च करता है, एक दिरहम की मिसाल देकर, अब हमारे समझने के लिए यूँ समझिए कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ के एतबार से 1 रुपया समझिए। सरकार दो आलम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अगर कोई मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में, उस महफिल को सजाने के खातिर 1 दिरहम भी खर्च करता है, तो आपने फरमाया कि वो बंदा कल क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ रहेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के साथ रहेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की शान कैसी शान, जिसके बारे में सरकार ने फरमाया कि तमाम, यानी कि तमाम पैगंबरों के बाद तमाम लोगों में अगर आला मकाम रखने वाली ज़ात किसी की ज़ात है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात। और मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, जो मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल की इज्जत करता है, तवज्जो चाहूँगा, जो मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल की ताज़ीम करता है, उस ताज़ीम करने वाले के बारे में फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल की ताज़ीम करना इस्लाम को जिंदा करने के बराबर है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला कौन, जिसके बारे में सरकार ने फरमाया, अगर नबूवत का सिलसिला मुझ पर ख़त्म नहीं होता, मेरे बाद दुनिया में कोई नबी आने वाले होते, अल्लाह किसी को नबी बनाकर भेजता तो किसी और को नहीं, उमर को नबी बनाकर भेजता। और हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल के बारे में क्या फरमाया, अगर किसी ने मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में 1 दिरहम भी अगर खर्च करता है, उसका 1 दिरहम खर्च करना ऐसा है जैसे इस्लाम की 2 बड़ी जंगें, 2 बड़ी जंगों में शरीक होने के बराबर अल्लाह उससे सवाल। वो ऐसा है जैसे इस्लाम की 2 बड़ी जंगों में शरीक हुआ।
اب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیے، آپ نے کیا فرمایا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتا ہے یا محفل سجانے کے لیے سبب بنتا ہے، خرچ کچھ نہیں کر سکتا، سبب بن گیا. مثال کے طور پہ آپ محفل سجانا چاہتے ہیں اور خرچ کے لیے کوئی دوسرا آدمی ہے خرچ کر سکتا ہے، اب درمیان میں انہیں اس کے پاس کچھ نہیں ہے، محفل سجانے کی خواہش ہے لیکن مالی اعتبار سے کچھ نہیں ہے، تو ایسے انسان کے بارے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کی تعظیم کرتا ہے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجانے کے لیے اس کے خرچ کے لیے سبب بن گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر کرے گا اور اسے بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا. دیکھیں صحابہ کی بھی سنت ہے، خلفائے راشدین نے تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی اہمیت بتلائی، اس کے باوجود بھی آج کچھ نادان لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، صحابہ نے کیا کیا. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا تو قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے. ہمارا طریقہ قرآن اور حدیث اور صحابہ سے ہٹ کے نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اور صحابہ کے طریقے کے مطابق. ہم کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں پر عمل کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات عرض کروں کہ دیکھیے عقیدے کے معاملے میں تو الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، بڑا احسان ہے. سرکار کے صدقے میں ہم عقیدے کے معاملے میں تو بہت مضبوط ہے اور اپنی جگہ بہت مضبوطی سے قائم ہے. لیکن کچھ ہمارے درمیان میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ عمل کے اعتبار سے پیچھے ہوتے ہیں. عقیدے کے اعتبار سے الحمدللہ ہم سب اپنی جگہ پر مضبوطی سے قائم ہیں اور ہمارے درمیان کچھ ایسے ہیں کہ عمل کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے، لیکن کچھ ہمارے سنی بھائی ہیں جو عمل کے اعتبار سے بہت پیچھے ہیں. نہ نمازوں کی پابندی، نہ قرآن کی تلاوت، نہ ذکر و اذکار، یعنی کہ اصلاحی کاموں سے بہت پیچھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر واقعی سچی محبت ہے، اولیاء اللہ کا واقعی ہمارے دل میں صحیح طریقے سے ادب ہے، تو پھر اپنے عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کو بھی ہم مضبوط کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم ولادت کی خوشی مناتے ہیں، لیکن اسی نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے، اس پر ہمارا عمل نہیں. جس نبی سے ہم محبت کا دم بھرتے ہیں اس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ہم کام نہیں کرتے. ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز. آج دیکھیے مسجد ہے، جس کو آباد کرنا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، جس کو آباد کرنے کا حکم ہی نہیں وہ لوگ آباد کرتے پھر رہے، سجدوں پہ سجدے مار رہے ہیں. جس کا حق نہیں آباد کرنا وہ مسجدوں میں گھس رہے ہیں، اور جس کا حق ہے آباد کرنا وہ مسجدوں سے پیچھے. آج ہماری مسجدیں کتنی ویران ہے، اتنے لوگ ہوتے ہیں، مسلم بستی ہوتی ہے، لیکن نمازوں میں کتنی صفیں، 1 صف 2 صف 3 صف بہت ہو گیا. اور وہ زیادہ سے زیادہ صفیں بھی کم مغرب کی نماز میں ہم کو نظر آتی ہیں، اس کے بعد میں کوئی نماز میں نہیں. جس نبی کی ولادت کی ہم خوشی منا رہے ہیں، اس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہم اس سے دور ہے. جس کو پڑھنا نہیں وہ سجدے مارا، جس کو پڑھنا نہیں ہے، جس کو پڑھنا ہے وہ سجدوں سے دور ہے. یہ عمل کے اعتبار سے بھی آج ہم کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. 5 وقت کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کی اور سرکار کے صدقے میں فرمایا 5 پڑھو 50 کا ثواب دوں گا. سبحان اللہ. اور پھر دین کی خدمت بھی کرنا ہے. ایسا نہیں کہ اپنا ایمان بچا لیا، اپنا عقیدہ بچا لیا، بازو والا کدھر بھی گیا، ایسا نہیں. بلکہ جس طرح اپنے ایمان اور عقیدے کی ہم فکر کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال کی، اپنے گھر والوں کی اور اپنے اڑوس پڑوس میں رہنے والے کے بھی ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں، اچھے برے میں شریک ہوں. اس لیے کہ دین کی خدمت کریں گے تو اللہ کیا فرما رہا ہے آپ جانتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا.
مطلب کو سمجھیے. اللہ فرما رہا ہے کہ تم میرے دین کا کام کرو، میں تمہارا کام کروں. اور ہم ہیں کہ انہیں کرنے کے کام کو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کرنے کام کریں کہ خدا کرے. اللہ فرما رہا ہے کہ تم دین کا کام کرو، میں تمہارا کام کروں. آج دیکھیے کون سے گھر میں پریشانی نہیں ہے، کون سے گھر میں تکلیف نہیں ہے. آخر یہ تکلیف یا پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ ہم اس آیت پاک کو سمجھیں. ان تنصر اللہ ینصرکم، تم دین خدا کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. مطلب دین خدا کی مدد اللہ کی مدد نہیں، بلکہ اللہ نے سرکار کے صدقے میں جو دین دیا ہم کو، اس دین کی خدمت. ہم دین کی خدمت میں لگیں گے، اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا. ہم اس کی دین کی خدمت کو چھوڑ کر اپنی ضرورت کو ہم ہی پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو خبر میں چلے جائیں گے، لیکن اپنی ضرورت پوری ہونے والی ہے. اللہ نے 5 وقت نماز فرض کی، 5 وقت کی نماز پڑھے، 5 پڑھیں گے 50 کا ثواب دے گا. اور پھر قرآن پاک جیسی عظیم و شان اللہ نے ہم کو کتاب دی، فرمایا اس کتاب کے بارے میں 1 حرف پڑھو 10 نیکیاں ملے گی. اور پھر آج دیکھیے ہم پریشان ہیں تو یہاں وہاں در بدر بھٹکتے ہیں، لیکن اللہ نے کتاب جو قرآن پاک دی کبھی اس کا ہم مطالعہ نہیں کرتے، کبھی اس کی تلاوت نہیں کرتے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے. سرکار کی محبت ہے تو پھر عمل کے میدان میں بھی آ گیا. روزگار سے نہیں ہے، پریشان ہے، جس بارے میں فرمایا گیا رات وقت سورہ واقعہ پڑھو، صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت پیدا فرمائے گا. ہم یہ کام نہیں کرتے، کرنے کے کام چھوڑ کر ہم پریشانیوں میں مبتلا رہتے. کبھی اللہ اس کے رسول کے احکام پر بھی نظر ڈالو، اس پر عمل کرو، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا و آخرت کیسے سنوارتا ہے. ماں باپ کا ادب، آج یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ کے ادب سے بھی آج ہمارے بچے بہت دور ہیں. بعض کچھ ایسے بھی نوجوان ہیں الحمدللہ جو ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، ان کے حکم کو مانتے ہیں، وہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ نوجوان وہ بچے. لیکن جو نافرمانی کرتے ہیں ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ ماں باپ جب تک دنیا میں ہے قدر کر لو. جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے سوال کرو، پتہ چلے گا کہ ماں باپ کیا چیز ہے، وہ بتائیں گے آپ کو. اس لیے کہ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ. اور ماں کے بارے میں فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت. اب باپ کو ناراض کریں گے تو بھی جنت میں کہاں سے جائیں گے؟ ماں کو ناراض کریں گے تو جس کے قدموں میں جنت ہے کہاں سے جنت میں داخل ہوں گے؟ ماں باپ کو جو ناراض کرتا ہے نا، جب اس کا خاتمہ ہوتا ہے، موت آتی ہے، تو موت بھی اس کے جسم سے، روح بھی بڑی آسانی سے نہیں نکلتی، بڑی تکلیف ہوتی ہے. حدیث پاک میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں صحابہ اکرام آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان ہے نزا کی حالت میں، یعنی کہ آخری وقت جو حالت ہوتی ہے نا اسے نزا کی حالت کہتے ہیں. تو عرض کرنے لگے نزا کی حالت میں کلمہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ سک رہا ہے، نہ ہی اس کا دم نکل رہا ہے، نہ جسم سے روح نکل رہی. سرکار صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے، دیکھا کہ بڑا تڑپ رہا ہے نوجوان، پوچھا کہ اس کے ماں باپ ہے؟ لوگوں نے عرض کی سرکار اس کی ماں زندہ ہے. فرمایا کہ بلاؤ اس کی ماں کو بلاؤ. اس بوڑھی عورت کو بلایا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ محترمہ کیا آپ اپنے بیٹے سے خوش ہو، اپنے بیٹے سے راضی ہو؟ وہ عورت عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیٹے سے خوش نہیں ہوں، بڑی ناراض ہوں، نے مجھے بڑی تکلیف دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کر دو، نزا کی حالت میں ہے، جب تک آپ معاف نہیں کریں گے اس کا دم نکلنے والا. کلمہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کلمہ بھی نہیں پڑھ سک رہا، کس لیے؟ ماں کو تکلیف دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے معاف کر دو. وہ عورت عرض کرنے لگی سرکار میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. صحابہ سے فرمایا لکڑیاں جمع کرو. تمام صحابہ نے لکڑیاں جمع کی. اس کے بعد اس لکڑیوں میں اسے جلانے کی تیاری کی. وہ خاتون عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا
جب تک تم اس سے راضی نہیں ہو، خوش نہیں ہوگی، مرنے کے بعد میں بھی اس کا یہی حال ہونے والا ہے۔ وہاں کی آگ میں جلنے سے پہلے یہاں کی آگ میں جلا دیتا ہوں۔ جیسے ہی ماں نے یہ سنا اس کا دل تڑپ اٹھا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک انہیں مجھے تکلیف دیتا تھا، میں اس سے ضرور ناراض ہوں، ناخوش ہوں، لیکن یا رسول اللہ یہ میری اولاد ہے، میں اسے اپنی آنکھوں سے جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، چاہے یہ کتنا ہی برا ہوگا۔ سرکار نے فرمایا اگر اتنی محبت ہے تو معاف کرو، اور اس کے بعد اس عورت نے عرض کی سرکار اگر ایسی بات ہے تو میں اسے معاف کرتی ہوں۔ جیسے ہی ماں نے معاف کیا اس کے ہونٹوں پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، کلمہ نصیب ہوا، چین سے روح نکلی۔ تو یاد رکھیے ماں باپ کو تکلیف دیں گے تو آخر وقت میں کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور پھر علماء اکرام نے فرمایا ہر گناہ کی سزا، دنیا میں جتنے گناہ ہیں نا، ہر گناہ کی سزا اللہ یا تو آخرت میں دے گا یا پھر وہ رحمان و رحیم ہے معاف کر دے گا، اس کی مرضی۔ ہر گناہ کی سزا آخرت میں اس کا حساب اور کتاب ہوگا، یا تو معاف کرے یا پھر سزا دے، اس کی مرضی۔ لیکن ماں باپ کو جو تکلیف دینے والا گناہ ہے نا، اس کے بارے میں فرمایا گیا ماں باپ کو جو تکلیف دیتا ہے ایسی اولاد کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا ملتی ہے۔ دنیا میں بھی سزا کا حقدار ہے، آخرت میں بھی سزا ہوگا، سزا کا حقدار ہوگا، وہاں پر بھی سزا ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ جیسی ایسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس کے ماں باپ باحیات ہے، میں ان بچوں سے، نوجوانوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ناقدری مت کرو، ان کے سامنے غلاموں کی طرح ہو، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ماں باپ کے سامنے آؤ تو عاجزی و انکساری کے ساتھ ایک غلام بن کے آؤ، اکڑ کے نہیں۔ جتنا ان کا ادب کریں گے آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ اتنا ہی ادب احترام کرے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عقیدے کے معاملے میں جیسے ہم مضبوط ہے، عمل کے معاملے میں بھی مضبوط رہنا۔ 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی، وہ 5 وقت کی نماز پڑھے، درود و سلام کثرت سے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرے۔ قرآن پاک اللہ نے جو ہم کو عظیم و شان کلام کتاب عطا فرمائی، روزانہ کم سے کم ایک رکوع کی تو بھی تلاوت کرے۔ ایک رکوع کوئی بڑی بات نہیں ہے، کم سے کم اسے گھر کے تابداروں میں، محرابوں میں سجانے کے لیے اللہ نے ہم کو کتاب نہیں۔ اور ماں باپ ہے ان کی قدر کرے، گزر گئے ان کے قبر کی زیارت کرے، ان کے قبر کی زیارت کریں گے تو فرمایا گیا کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت جمعہ کے دن کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور وہ اولاد جب اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو اس اولاد کی قبر پر اللہ فرشتوں کو زیارت کے لیے بھیجتا ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، اصلاحی اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے ہم کو چاہیے کہ عمل کے میدان میں بھی آگے آئے، کیونکہ بدعقیدے جب ہم پر انگلی اٹھاتے ہیں تو یہی کہہ کر اٹھاتے ہیں کہ خالی یہ لوگ محبت کی بات کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ تو ہم کو بتانا چاہیے کہ ہم عقیدے میں جیسے آگے، عمل کے میدان میں ویسے آگے۔ آئیے انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو روکتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم نے جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، وہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرما۔ قرآن اور حدیث پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں سچی محبت کرنے کی نیک توفیق عطا فرما۔ اولیاء اللہ کا ادب و احترام کرنے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اس گھر میں رہنے والوں کو اور جتنے اس محفل میں جمع ہیں، بچے، بڑے، نوجوان، خواتین، سب کو حاسدوں کی حسد سے، اشرار کے شر سے، منافقوں کے نفاق سے، نظر بد سے، حادثات سے، شیطانی سفلی امراض و اثرات سے، بیماریوں سے محفوظ فرما۔ میرے مولا اس گھر میں رہنے والوں کے اور اس محفل میں جتنے جمع ہیں ان سب کے علم میں، ایمان میں، رزق میں، روزگار میں، کاروبار میں، عمر میں برکت عطا فرما۔ میرے مولا اس گھر پر اور ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، خوشحالی پیدا فرما۔ میرے مولا آج کی یہ محفل سجانے میں جن جن لوگوں نے جس طریقے سے، جس حیثیت سے حصہ لیا ہے، میرے مولا سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما۔ میرے مولا یہاں جتنے حاضر ہیں، بچے، بڑے، نوجوان، بزرگ، خواتین، سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما۔ ان سب کے دلوں میں جو بھی جائز حاجتیں ہیں، جائز دعائیں، جائز مرادیں، ان سب کو پورا فرما۔ میرے مولا ان میں جو پڑھنے لکھنے والے بچے انہیں تعلیم میں کامیابی عطا فرما۔ میرے مولا ان میں جو روزگار سے لگے ان کے روزگار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ ہم میں جو بے روزگار ہیں میرے مولا انہیں بہتر سے بہتر روزگار عطا فرما، رزق حلال عطا فرما۔
اس میلاد کی محفل کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما میرے مولا، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما اور ہم کو ہماری آنے والی نسل کو اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرما میرے مولا، ہم نے جو دعائیں کی جو رہ گئی ان سب کو قبول فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.